محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں نبی پاک کی سیرت تو بیان ہوگی، مگر سیرت کے میں وہ پہلو بیان کرنا چاہوں گا جو ہم سب کی زندگی میں کوئی بدلاؤ لا سکیں۔ ہم یہاں سے جب اٹھ کر گھر جائیں، بحریہ ٹاؤن کا یہ اجتماع ختم ہو تو چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں، وہ کچھ ایسے پھول، ایسے سیرت کے پھول لے کر جائیں جو ہم سب اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں۔ میرے آقا سب کے لیے مہربان، نبی پاک سب کے لیے شفیق، مگر اللہ اکبر جو ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے تھے، جو محروم لوگ ہوتے تھے، جو دکھی ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر زیادہ شفقت فرماتے، ان پر آپ زیادہ سبحان اللہ مہربان ہوتے۔ جنہیں سب چھوڑ دیتے تھے میرے آقا انہیں اپنا لیتے تھے۔ وہ نعت کا شعر ہے نا کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا۔ یہ سیکھنا ہے ہم سب نے۔ ہم کس کو سینے لگاتے ہیں؟ ہم کس کو دوست بناتے ہیں؟ ہم کس پر اپنی شفقتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو سکے، ہمیں جناب اس کی وجہ سے کوئی شہرت، کوئی دولت، کوئی فائدہ ملے۔ مگر حضور کس پر شفقت فرما رہے ہیں؟ کس پر زیادہ مہربانی ہے؟ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ یتیموں کا حال اس زمانے میں بہت برا ہوتا تھا۔ لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے، ان کے ساتھ ظلم کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا، آپ یتیموں سے بے پناہ محبت فرماتے۔ غزوہ احد میں حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے، دیکھا ایک یتیم بچہ ہے جس کے والد شہید ہو گئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے کیوں روتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا والد اور عائشہ تمہاری والدہ ہو جائے؟ لک ایٹ دا وے کہ والد چلا گیا نا، گھبراؤ نہیں، اب تم میرے بچے ہو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضرت بشیر بن اقربہ خود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اور یہ سن کر میرے اداس اور غمزدہ دل کو قرار آ گیا۔ ایک اور واقعہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام جب ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا، پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، تو نبی پاک کی خود آنکھوں سے حضرت جعفر کی جدائی میں، کیونکہ آپ کزن تھے، نبی پاک بہت پیار کرتے تھے، تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہو گئی۔ حضرت جعفر کے جو بیٹے عبداللہ تھے اس وقت بچے تھے، نبی پاک اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے گئے، 3 دن اپنے ساتھ رکھا، کھلایا پلایا، اس کی ٹیک کیئر کی۔ پہلا پھول، میں نے کہا تھا کہ آج بیان میں ہم اوصاف مصطفیٰ تو سنیں گے، مگر ساتھ اپنے لیے بھی کچھ لے کر جانا ہے۔ جو آج کے بیان کا پہلا پوائنٹ جو ہم نے لینا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، زمانے میں جو محروم لوگ ہیں ان پر شفقت کریں۔ اور یتیم کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی اچھی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ مگر آج کے دور میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ورثہ نہیں دیتے، بھائی ہوتے ہیں مگر دیکھتے ہیں بھائی دوسرا چھوٹا ہے، ابھی اس کو معلوم ہی نہیں
بعض اوقات اس کا مال کھا جاتے ہیں. رشتہ دار انتقال ہو گیا والد کا, معلوم ہے کہ بچہ یتیم ہے, مگر اس کے ورثے پر قبضہ کر لیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کیجئے گا, یہ مال حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا جن کو بالخصوص اللہ نے نوازا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اللہ آپ کے بچوں کو اور سلامتی عطا فرمائے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ پلان کریں کہ اگر میرے 3 بچے ہیں تو کم از کم 1-2 یتیم بچے جو ہے نا, اس کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہو. ہم نارملی کاروبار میں کیا کرتے ہیں کہ یار ذرا پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بزنس بھی کر لو. کہتے ہیں نا, ڈو ناٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت رکھو بھائی, پراپرٹی ڈاؤن ہو جائے گی تو گھر کیسے چلے گا. لوگ 4-5-6 جگہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہر طرف سے پروفٹ آتا رہے. میں آج بحریہ ٹاؤن کے اجتماع میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. ہو سکتا ہے آپ نمازی ہوں, انشاءاللہ نمازی ہوں گے, آپ روزے رکھتے ہوں گے, آپ نے ماشاءاللہ عمرہ یا حج بھی کیا ہوگا, آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. 4-5-6 جگہ سے نیکی آ رہی ہے نا, یہ والی نیکی بھی اپنے باسکٹ میں شامل کر لیں کہ میں کسی یتیم کی کفالت ضرور کروں گا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے تو تلاش کریں, اپنے قریب رشتہ داروں میں, اپنے غریب ملازمین میں تلاش کریں. اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس بچے کی کفالت لے لیں. یہ نبی پاک کا انداز بھی ہے, یہ سنت بھی ہے, اور آپ کی سیرت سے سیکھنے والا عمل بھی ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کی شفقت کا انداز یہ تھا. میں نے کہا نا کہ آپ سب پر مہربان, مگر مہربانی میں ٹاپ پریورٹی کس کو ہوتی تھی؟ جو زیادہ دکھی ہے, جو زیادہ پریشان ہے, جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ بھی کبھی ایسا کر کے دیکھو. اب ذرا غور کریں, صبح ہو گئی, اب صبح سے آج رات ہو گئی ہے نا, آج صبح سے رات تک ہم کس کس سے ملے ہیں؟ آپ بھی چیک کریں, میں بھی چیک کرتا ہوں. اپنے گھر والوں سے ملے ہوں گے, اپنے دوستوں سے ملے ہوں گے, کچھ کاروباری لوگوں سے ملے ہوں گے. وہ سارے لوگ کیسے تھے یار؟ وہ سارے تو میرے قریب کے لوگ تھے, میرے لیول کے لوگ تھے, میرے جاننے والے تھے. اس پورے دن میں کسی ایسے سے ملاقات ہوئی جس سے کوئی نہیں ملتا؟ اس پورے دن میں کسی ایسے کو مسکرا کر دیکھا جس کے سامنے کوئی نہیں مسکراتا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ وہ نیکی ہے, یہ وہ وصف ہے جو آپ کو لوگوں کے لیے ہر دل عزیز بنا دے گا. تلاش کریں ایسے لوگوں کو. کچھ معذور ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, کچھ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, جنہیں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا, مسجد کے اندر بھی جاتے کوئی نہیں ملتا. آپ کسی ایسے بندے کو ایک بار سینے سے لگا کر دیکھ لیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مگر آپ کے لیے جب اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, آپ کو نہیں معلوم آپ کے کتنے دکھ دور ہو جائیں گے. تو یہ جب بھی چلتے پھرتے آتے جاتے کوئی ایسے لوگ نظر آئے نا, رک جائیں, ملیں ان سے, مسکرائیں, پیار دیں, ہو سکے تو کچھ ہیلپ کر دیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اب چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جتنی عظیم ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر تھی, اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری کبھی کسی پر نہیں ڈالی گئی, نہ قیامت تک کسی پر ڈالی جائے گی. عام طور پر بڑی ذمہ داریاں انسان کو سخت مزاج بنا دیتی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا, آپ نہایت نرم مزاج, شفیق اور رحمت والے تھے. آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے, لیکن آپ کے مزاح میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر, کتنا سافٹ ماحول تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نبی پاک سے جس کو جو بات کرنی ہوتی وہ بات کر لیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہیں تھے. ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرنے میں بیوی کو ڈر لگتا ہے, جن سے بات کرنے میں ملازم کو ڈر کر لگتا ہے. ایسا والد ہوتا ہے جس سے بچے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کونین کے والی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر بچوں سے لے کر بوڑھے تک, گاؤں والوں سے لے کر محلے والے تک, پیارے آقا سے جو سوال کرنا ہوتا, جو بات کرنی ہوتی, everybody have access to رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں غور کروں کہ میں ایکسیسیبل ہوں, لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر ایسا ہے تو اپنے مزاج کو نرم کیجئے, اپنی چہرے پر مسکراہٹ لائیے. مزاح کا ماحول کیسا تھا دیکھیں, آج کل ہم لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, مگر ہماری ہنسی مذاق بعض اوقات دل آزاری پر مبنی ہوتی ہے, کبھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. مذاق میں کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ مذاق حرام ہے, یہ دل آزاری والا جائز نہیں. سنو میرے آقا نے کیسے مسکراہٹیں بکھیری, کیسا پیارا انوائرمنٹ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے حضور مجھے سواری کا جانور دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہتا ہے حضور میں نے اونٹنی مانگی ہے یا اونٹ مانگا ہے, اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا, اس میں کیسے سواری کروں گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے,
میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. لک ایٹ بیوٹیفل وے ٹو ٹاک. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہوں گے سب کے چہروں پہ کیسی مسکراہٹ آ گئی ہوگی. ایک بڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی, کہتی حضور دعا کر دیں میں جنت میں جاؤں. ٹھیک ہے, بوڑھی خاتون تھی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. وہ بوڑھی جو ہے وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی. تو نبی پاک نے بلایا اور فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا نا, چاہے وہ بوڑھا ہو, جنت میں جب جائے گا تو سب جوان بن کر جائیں گے. جنت میں سب کی ایج 30 ایئرس کی ہو جائے گی, روایتوں میں معلوم ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, آپ سوچے کتنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہوگا. تو اگر کبھی کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے جو ماحول کو سافٹ کر دے, تو اس میں دل آزاری نہیں, اس میں جھوٹ نہیں, بلکہ چہروں پر مسکراہٹ آ جائے, تو یہ نبی پاک کی خوبصورت محفل کا انداز ہوتا تھا. اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے آفس میں, ہمارے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹینس والا ماحول ہوتا ہے, یا ہمارے جانے سے جو ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اس طرح ہم سمجھ جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ اپنی ضروریات پر خود کو چاہیے ہوتا تھا مگر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, پریورٹی دیتے تھے. اسی کو ایثار کہا جاتا ہے. کبھی کسی سائل کو منع نہیں فرما, جو آتا نبی پاک اسے عطا فرماتے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ ایک عورت ایک چادر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے, یہ آپ کے پہننے کے لیے لائی, اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی, آپ نے وہ چادر فوراً پہن لی. اچھا, اب نبی پاک نے وہ چادر تہبند کے طور پر باندھی تھی. تو اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں حضور کیا پیاری چادر ہے, حضور مجھے عطا فرما دیں. نبی پاک تھوڑی دیر محفل میں تشریف فرما رہے, پھر اپنے واپس کمرے میں گئے, اور جب دوبارہ آئے تو وہ چادر تہہ کر کے اس صحابی رسول کو نبی پاک نے عطا فرما دی. تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ حضور کو چادر اچھی بھی لگ رہی تھی, عورت نے بڑی محبت سے بنائی تھی, حضور کو تحفہ پیش کیا, آپ نے سوال کر لیا, آپ کو پتا تو حضور منع نہیں کرتے. تو کہا اللہ کی قسم میں نے بھی اسی لیے مانگی تھی کہ چادر مل جائے, اپنی قبر میں کفن کے طور پر اس چادر کو تبرک کے طور پہ لے جانا چاہتا ہوں. مگر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ شفقت فرمانے والے, پریورٹی دینے والے, دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینے والے. مگر آج حال یہ ہے کہ مسلمان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے میرا کام سیدھا ہو جائے, باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. مسلمان یہ نہیں ہوتا. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ فرماتے مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. یہ ایک حدیث میں سمجھیں آپ کی زندگی گزارنے کا سارا فارمولہ موجود ہے. میں اب آپ سب سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے, میرے ساتھ کوئی ظلم کرے, مجھے ذلیل کرے, میری غلطی پر معاف نہ کرے, مجھے سودا بیچے تو دھوکے سے بیچے, مجھ سے کاروبار کرے تو جھوٹ بولے؟ ہے آپ میں سے کوئی جو چاہتا ہے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے برے کام میرے ساتھ نہ ہوں تو پھر آپ بھی تو کسی کے ساتھ نہ کریں نا. کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضور اس لیے بھی عظیم ہیں, آپ ایسے قریب ہیں کہ آپ کا مشن نہایت اعلیٰ اور آپ کا نام عظیم تھا. آپ نے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکالا, جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کا نور عام کیا, شیطانیت کا ازالہ کیا, نفرتوں کا کلا کما کیا, باطل کو مٹایا اور حق کو مضبوط کیا. جو سخاوت کا طالب ہوا اس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی, جس نے فلاح و کامیابی کو پسند کیا اس نے آپ علیہ السلام کی اقتداء کی, جس نے نجات کا شوق رکھا وہ آپ کی راہ پر چلا. آپ کی نماز سب سے خالص, آپ کا روزہ سب سے برتر و افضل, آپ کا حج سب سے کامل, آپ کا صدقہ سب سے بڑھ کر پاک اور صاف, آپ کا ذکر الہی سب سے عظیم ذکر ہے. جو آپ علیہ السلام کے سفینہ مبارک میں سوار ہوا وہ جنت پا گیا, جو آپ کے در دولت میں داخل ہوا اسے امن و امان مل گیا, جس نے آپ کی رسالت کی رسی کو تھام لیا وہ سلامت رہا, جس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا اور گمراہی سے بچا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے آقا ایسے باکمال ہیں کہ جن کے بارے میں نقص تو دور کی بات ہے, نقص کا گمان بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. شہنشاہ سخن لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو کو اب ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جتنا بھی بیان کر لیں آخر میں یہی جملہ زبان پر آتا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن
اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا، اللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں عرض کر سکا کہ سافٹ ہو جائیں، آسان ہو جائیں، نرم ہو جائیں، اچھے والد ہو جائیں، اچھے شوہر ہو جائیں۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اچھی ازواج بنیں، اچھی بیٹیاں بنیں، اور اللہ اکبر ہم محبت اور پیار سے رہیں اور معاف کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں سکھائی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے جو آئے ہیں توجہ سے سن رہے ہوں گے، کچھ لے کر جائیں گے۔ اگر ایسے اجتماعات میں آتے رہیں گے، بیانات سنتے رہیں گے، ہمارے اندر بھی تبدیلی، ہمارا دل بھی بدلنا شروع ہو جائے گا، ہم بھی انشاءاللہ نیکی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ تو ایسے اجتماعات کہاں ملیں گے؟ مدنی چینل پر ملیں گے، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ایسے بیانات ملیں گے۔ اور سبحان اللہ، فیضان مدینہ کراچی کبھی کبھی موقع نکال کر آیا کریں تو وہاں ایک عظیم الشان ہر جمعرات اجتماع بھی ہوتا ہے، سیٹرڈے نائٹ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، تو یہ کنیکٹیوٹی رہے گی تو انشاءاللہ ہم بدلنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آخر میں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اور آج کے اجتماع کو سجانے والے ان تمام اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس بہت خوبصورت عظیم و شان اجتماع کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخن حصہ ملایا۔ اللہ کریم آپ سب کا سینہ مدینہ بنائے اور آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ جو آئے اللہ کریم ان سب پر، ہم سب پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔